بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 10 صفحہ نمبر 188، کتاب قرآنی معارف۔ لہو ایسا شغل ہے جو ہدف سے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ لہو فارسی میں سرگرمی یعنی فضول کام۔ آدمی کو ایک اہم اور ضروری کام درپیش ہے، اس دوران کوئی جزوی اور فضول کام میں مشغول ہو جائے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایک ضروری اور اہم کام سے رک جانا اس کو لہو کہتے ہیں۔ لہو غیر ضروری کام جس میں آدمی مشغول ہو جائے اور ایک بڑا مقصد یہ کام ترک کر دے۔ ایک بچے کے لیے ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ وقت پر اسکول جائے۔ اس کا دوست آ جاتا ہے، اس کو چوٹیاں گننے میں لگا دیتا ہے۔ جب اسے یاد آتا ہے تو اس کی کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ چیونٹی کی مثال تو میں نے بچی کی دی، لیکن 40-50 سال کے بچے کی مثال یہ ہے کہ وہ سینماؤں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ یہ بھی لہو ہے۔ وہ مناظر جو بے حیائی پر مبنی ہوتے ہیں اور سینماؤں میں یا عریاں تصویروں کی شکل میں یا اخبارات اور رسائل میں ہوتے ہیں، یہ سب یاد خدا سے غافل کر دیتے ہیں، موت سے غافل کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان فضول کاموں میں مشغول رہے تو کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے اپنی قبر اور برزخ کو یاد کر سکتا ہے؟ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ ظاہر میں تو یہ چیزیں بہت پرکشش اور لذت آمیز ہوتی ہیں، لیکن باطنی طور پر ان میں آگ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی عزت اور ناموس کو بری نگاہ سے دیکھے تو کیا وہ سکون سے رہے گا؟ روزانہ کتنے مفاسد اور برائیاں سامنے آتی ہیں، ہم روزانہ اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ جان لیں، دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت کو جان لیں کہ خدا نے ان لوگوں کو رسوا کر دیا اور حقائق کو آشکار کر دیا تاکہ کوئی ہلاکت میں نہ پڑے۔ زینت دل لبھانے والی چیز ہے۔ زینت وہ جمال اور خوبصورتی جو معمول سے زیادہ کی جائے اور صرف دل لبھانے کے لیے اسے زینت کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس کی طرف انسان مائل ہو جائے، ہر وہ چیز جو دل کو اپنی طرف راغب کرے، خواہ وہ زینت لباس کی شکل میں ہو، مختلف شکل میں ہو۔ خاص طور پر اس دور میں جب مغرب کی تقلید کی جا رہی ہے، کاش لوگ حقیقی تقلید کرتے، لیکن اگر لوگ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی تقلید میں مشغول ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ دور جاہلیت میں 2000 سال قبل کہتے ہیں کہ عرب لوگ اونچی قبا پہنتے تھے تاکہ مٹی نہ اڑے اور لباس بچا رہے۔ آج کل کے دور کی طرح اس زمانے میں مخصوص غلام پیچھے سے قبا اٹھائے رکھتے تھے تاکہ مٹی نہ اڑے۔ مردوں کے لیے زینت خلاف عقل ہے۔ زینت عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ بھی صرف اپنے شوہر کے لیے زینت کر سکتی ہے۔ مرد کے لیے زیب نہیں دیتے کہ وہ لوگوں کا دل لبھانے، اور عورت کی زینت اپنے شوہر کے لیے ہے۔ اس کی آخرت میں بھی جزا ہے۔ اگر یہ زینت دنیا کے لیے ہے تو اس عورت پر خدا کی لعنت ہے جو لوگوں کے لیے زینت کرے اور بازاروں میں گھوم کر اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے۔ میں 2-3 جملے کہوں گا، آپ یاد رکھیے گا اور وہ دوسروں تک پہنچا دیے گا۔ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آتی، ملائکہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے لگا رہی ہے، وہ لگا سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے عطر لگا سکتی ہے۔ آپ تو یہ گواہی دیتی ہیں، والقرآن کتابی، یعنی قرآن میری کتاب ہے۔ عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے شوہر یا محرم افراد کے علاوہ کسی اور پر اپنی زینت کو آشکار کرے۔ روایت میں کہ آخر الزمان کے دور میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کے سر اور بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، ایسا لباس پہنیں گی جو اتنا باریک ہوگا کہ اس کو لباس کہنا مشکل ہے۔ وہ شہوات دنیا کی طرف مائل ہوں گی، معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کریں گی، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلائی جائیں گی۔ زینت اچھی چیز ہے اگر اللہ کے لیے ہو۔ زینت کے بارے میں اللہ حکم یہ ہے کہ عورت کے لیے جتنا ہو سکے اپنے شوہر کے لیے زینت کرے۔ خواتین آپ کے لیے واجب ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اس قدر زیبائش کریں کہ آپ کا شوہر کسی اور دوسری عورت کی طرف مائل نہ ہو۔ کوئی عورت آپ کے شوہر کو اپنی زلف کا اسیر نہ بنا سکے۔ آپ کا اپنے شوہر کے زینت کرنا بیکار نہیں، بلکہ آپ کا یہ ثواب آخرت میں آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اپنے شوہر کے لیے زینت کریں، بناؤ سنگھار کر کے رکھیں۔ ایسا نہ ہو
آپ کا شوہر کسی دوسری عورت کے چکر میں حرام میں مبتلا ہو جائے، اور دوسری طرف مرد کے لیے بھی مستحب ہے کہ جس جوان نے شادی کی وہ بھی اپنی بیوی کے لیے زینت کرے، کیونکہ یہ صحیح حسن اور صحیح مقصد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عورت کسی اجنبی مرد کی طرف مائل نہیں ہوگی، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اجنبی مرد سے محفوظ رکھے۔ حجاب حقوق زوجین کو دوام بخشتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب لڑکی کی شادی کی جاتی تھی تو رخصتی کے وقت لڑکی کی ماں اس کو یہ تلقین کرتی تھی کہ عورت دلہن کے جوڑے اور چادر میں اپنے شوہر کے گھر آتی ہے اور کفن پہن کر اپنے شوہر کے گھر سے نکلتی ہے، یعنی زندگی بھر شوہر سے علیحدگی اختیار نہیں کرتی۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہے؟ میں ابھی کچھ اور پہلے عرض کیا تھا کہ امریکہ میں شادی 1 سال بھی برقرار نہیں رہتی۔ اگر آپ اس بارے میں اخبارات کو جمع کریں اور عورتوں کے مسائل کو خبروں کو جمع کریں تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی۔ ان موضوعات پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ کتنی عورتیں حرام کی مرتکب ہوئیں اور کتنے میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ مکان میں زینت ہے۔ مکان کیا ہے؟ یعنی ایسی جگہ جہاں آپ گرمی اور سردی سے محفوظ رہ سکیں۔ مکان کی بھی حد معین ہے، اس میں بھی اسراف حرام ہے۔ مکان کی زینت پر اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ عاقلوں والے کام کریں، ورنہ یہ اونچے محل تعمیر کریں گے اور اتنے اضافی تکلفات میں پڑیں گے تو خدا کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ چہارم تفاخر بینکم، اپنے محل نما مکان پر فخر کرنا۔ مثال کے طور پر اس محل کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، تعمیر کرواتے ہیں، اپنی پوری جان سرمایہ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے فخر کر سکیں، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پر تکلف دعوت کرتے ہیں تاکہ اپنا وسیع اور عریض لان باغ لوگوں کو دکھا سکیں۔ پیغمبر گرامی کے حضور نسب پر فخر کرنا۔ نسب پر فخر کیا جا سکتا ہے، میرا حسب و نسب، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری قوم۔ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک کافر و مشرک پیغمبر گرامی کی خدمت میں آیا اور اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرنے لگا، اور اپنی 8 پشتوں کے نام لینے کے بعد فخر سے کہنے لگا میرے باپ دادا ایسے تھے ویسے تھے۔ رسول خدا نے صرف ایک جملے میں اس کا جواب دیا، تم بھی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ کیا تم اپنے کفر پر فخر کرتے ہو؟ اگر تیرا باپ کافر تھا تو اس کا نام نہ لے تو بہتر ہے، اور اگر اہل علم و تقویٰ تھا تب بھی فخر کرنا غلط ہے، اس لیے کہ تیرے باپ کی اچھائیوں سے تیرا کیا تعلق؟ اگر تمہارے باپ اپنے زمانے کے زاہد ترین ہستی تھے تو یہ بتاؤ تم خود کیا ہو؟ تم اپنے کردار کا جائزہ لو۔ باپ کی خوبیاں بیٹے کے لیے فخر کا باعث نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ حسب و نسب پر فخر کرنا، مال و دولت پر فخر کرنا بالکل غلط ہے، اور اس کے بعد آخر میں ہے یعنی مال کا اضافہ کرنا، ڈھیروں دولت جمع کرنا۔ ان لوگوں پر صد افسوس جو مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ جہالت اور نادانی ہے۔ دنیا و آخرت میں خسارہ ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ بہرحال مال خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، انسان اپنے کھانے پینے پہننے اور دینے کے لیے خرچ کرے، اگر وہ جمع کرے گا تو یہ حماقت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈھیروں مال جمع کیا لیکن وہ اپنے ہی مال سے استفادہ نہ کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر خدا چاہے تو یہ تمہارا جمع شدہ مال تمہارے کام آئے گا، لیکن خدا نخواستہ کوئی سرطان میں مبتلا ہو جائے اور وہ لاکھوں روپے اپنے علاج میں خرچ کر دے لیکن کینسر کا کوئی علاج نہیں، یہ سارا مال چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اپنے دل کو کس چیز سے بہلاتے ہیں؟ لہٰذا مال جمع کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر مال جمع کرنے کا شوق ہے تو آپ میں اس چوہے اور چیونٹی میں کیا فرق آپ میں اس چوہے اور چیونٹی میں کوئی فرق نہیں جو بلوں میں دنیا و جہاں کا مال جمع کر لیتے ہیں، بس ان کا کام ہی یہی ہے، ایک ذخیرہ اندوزی کریں۔ ایک چوہا اور سونے کی 18 اشرفیاں۔ سید جزائری نقل فرماتے ہیں کہ ایک دینی مدرسے کا طالب علم اپنے کمرے میں مطالعے میں مصروف تھا۔ ایک چوہے کا بچہ آیا اور اس کو تنگ کرنے لگا، کبھی اس کی کتابوں پر چڑھ جاتا، کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس طالب علم نے ایک ٹوپی لی اور اس کے اوپر ڈال دی، وہ اس ٹوپی میں قید ہو گیا۔ اس نے اس ٹوپی پر کوئی چیز رکھ دی کہ وہ بالکل وہ نکل نہ پائے۔ جب اس چوہے کے بچے کی ماں نے آ کر دیکھا کہ اس کا بچہ محبوس ہو گیا، اس نے بہت کوشش کی کہ ٹوپی کو سرکا کر بچے کو باہر نکال لے، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ ناچار وہ اپنے بل میں گئی اور ایک سونے کی اشرفی لا کر اس طالب علم کے سامنے ڈال دی، لیکن اس طالب علم نے اس کے بچے کو آزاد نہیں کیا۔
وہ لکھتے ہیں کہ وہ 18 مرتبہ اپنے بل میں گئی اور ایک ایک کر کے سونے کی اشرفیہ لاتی رہی، یہاں تک کہ اس نے خالی تھیلی لا کر ڈال دی۔ اس طالب علم نے اس چوہے کے بچے کو آزاد کر دیا۔ مال کا جمع کرنا حیوانوں کا کام ہے، انسان کی شان کے خلاف ہے۔ تکاثر، مال کی کثرت آپ کو اس قدر بے بس کر دیتی ہے، دنیا الگ خراب، مال استعمال بھی نہیں کر پاتے اور آخرت میں بھی خسارے میں سب سے پہلے آپ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہی مال جو آپ نے یہاں جمع کیا ہوا ہے، قرآن میں کہ یہی مال آگ بن کر انسان کی پشت، پہلو اور پیشانی کو جلا کر سرخ کر دے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35۔ یا انسان اپنی اولاد پر فخر کرے اور اولاد پر بھروسہ کرے کہ یہی میری پیری کا عصا ہے، میرے پروردگار میرے مددگار ثابت ہوں گے، یہ تمام باتیں بیکار ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اپنے مال کو اپنے دل سے دور کر دیں یا اولاد کو آزاد چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں کہ ان پر بھروسہ نہ کریں، ان پر تکیہ نہ کریں، ان کو ذخیرہ نہ کریں۔ آپ کے دل میں مال اور اولاد کی محبت نہ ہو، ان کو اپنا تکیہ قرار دینے کے بجائے خدا پر بھروسہ کریں۔ مال کو نہ ذخیرہ کریں اور نہ ذخیرہ سمجھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیسے کو اپنے سے دور کریں، آپ مال کمائیں لیکن دل میں خدا کی محبت ہونا چاہیے۔ مال ضرور کسب کریں، یہ تو انسان کی ضروریات زندگی ہے، کسب حلال عبادت ہے، بس خدا کے احکامات پیش نظر رکھیں۔ خدا جو چاہتا ہے اس کو مانو، پھر جو کچھ تم چاہو گے خدا اپنی رحمت سے تم کو عطا کرے گا۔ پروردگارہ ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید میں ان معنی کو مقرر بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان خبردار رہیں، اپنی خلقت کے مقصد کو جان لیں۔ دنیا کی حیات کو رسوائی قرار دیا ہے، قیامت دھوکہ و فریب قرار دیا ہے، ایک خوش فہمی ہے، درد سر ہے۔ حیات دنیا انجام پر غور کریں اور دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 182۔ مرد آخر بین مبارک، یعنی جو اپنے انجام پر نظر رکھے وہ مبارک بندہ ہے۔ پس خواتین و حضرات، آئیے کوشش کریں کہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے قرآن مجید سے دستور حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ ہمارا پروردگار بھی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ تقریر نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جماعت بزرگ ترین شعار اسلام۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک عظیم نعمت ہے جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا، ہمیں چاہیے کہ اس کی برکتوں سے زیادہ فیضیاب ہوں۔ اس مبارک مہینے سے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کی وضاحت کروں گا۔ سب سے اولین فائدہ عظیم ترین شعار اسلامی نماز جماعت کا قائم کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں نماز جماعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پروردگار عالم نے جو اپنے پیغمبر کو نماز کا حکم دیا وہ نماز جماعت کا حکم ہے، اور اس جماعت کے اراکین صرف 3 افراد تھے، یعنی ایک خود پیغمبر خدا جنہوں نے امامت فرمائی اور مقتدین میں مردوں میں حضرت علی اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ یہ 3 افراد تھے جنہوں نے 6 ماہ تک نماز جماعت کو قائم کیا، کبھی نماز فرادہ نہیں پڑھی۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر 2 افراد موجود ہوں اور نماز کا وقت ہے تو ایک امامت کرے اور دوسرا معموم بن کر نماز جماعت کو قائم کریں اور ہمیشہ صفوف اسلامی کو پر کریں۔ پروردگار عالم دوست رکھتا ہے کہ صف جہاد مرتب اور منظم کی جائے۔ سورہ صف آیت نمبر 4۔ یہاں صفوف جہاد سے ایک تعبیر صفوف نماز جماعت کی گئی ہے۔ آپ نماز جماعت کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر نماز جماعت میں 10 سے زیادہ افراد شامل ہوں تو اگر زمین اور آسمان صفحہ کاغذ بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام جن و انس لکھنے والے ہوں، تب بھی ایک نماز جماعت کا ثواب لکھنے سے عاجز ہوں گے۔ وہ شخص بہت ہی بدقسمت ہے جو اپنے آپ کو نماز جماعت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ بقول صاحب عروۃ الوثقی وہ بھی بدقسمت ہے جو وسوسہ شیطان کی وجہ سے امام جماعت کی عدالت میں شک کرتا ہے اور نماز جماعت کے فیض سے محروم رہ جاتا ہے۔ اپنی زبان سے فائدہ اٹھانا بھی نعمت خدا ہے، اور دوسری چیز جس سے انسان رمضان میں بہرہ مند ہو سکتا ہے وہ آپ کی زبان ہے۔ نماز، قرآن، ذکر، دعا، رمضان کی مخصوص دعائیں جو زائد المعاد اور مفات الجنہ میں موجود ہیں، میں ان کو اپنی زبان سے پڑھ کر کشت زعفران بنایا جا سکتا ہے۔ جو لفظ آپ کی زبان سے نکلے گا وہ گویا کہ آپ
بیج بو رہے ہیں جس کی فصل انشاءاللہ بعد میں کاٹیں گے۔ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور تلاوت قرآن کی بہار ماہ رمضان مبارک ہے۔ اس مہینے میں نیک اور متقی لوگ 30 دن تلاوت قرآن پاک سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، مولا مجھے قرآن کے سورہ حفظ ہیں، کیا میرے لیے قرآن کو زبانی پڑھنا بہتر ہے یا میں قرآن کو دیکھ کر تلاوت کروں؟ امام نے فرمایا، قرآن کو دیکھ کر تلاوت کیا کرو تاکہ تمہاری آنکھیں بھی قرآن کی تلاوت سے بہرہ مند ہوں۔ اگر آپ کسی گناہ گار کو دیکھیں تو اس کو نصیحت کرنے کے لیے اپنی زبان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو اس زبان کے ذریعے گناہ سے باز رکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر کوئی رمضان میں کھلے عام کوئی چیز کھا رہا ہے تو آپ اس کو منع کرنے سے گھبرائیں نہیں اور آپ خوفزدہ نہ ہوں۔ خوف کھانا شیطان کی صفت ہے۔ بڑے سکون اور اخلاص کے ساتھ اس کو کہیں، جناب اگر آپ مریض ہیں تو برائے مہربانی اپنے گھر میں بیٹھ کر کھا لیں تاکہ رمضان المبارک کا تقدس برقرار رہے۔ حکم اسلامی یہ کہ اگر کوئی رمضان میں بلا عذر سر عام کچھ کھا پی رہا ہو تو اس کو پکڑ کے حاکم شرع کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ حاکم شرع اس کو 25 کوڑے مارنے کا حکم دے گا، کیونکہ اس شخص نے رمضان کا احترام نہیں کیا۔ اس زبان جیسی نعمت کا ایک فائدہ یہ بھی کہ اس سے آپ اپنے دوستوں کو نصیحت کر سکتے ہیں، ان کی خیرخواہی کے لیے ان کو گناہ ترک کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اے میرے جوانوں، اگر تم دیکھو کہ تمہارا کوئی دوست سینما کی طرف جا رہا ہے تو اسے سینما جانے سے روکو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ گناہ ہے۔ اپنی زبان کے ذریعے خدا کی رضا کی خاطر اس کے ساتھ خیر خواہی کرو اور اسے اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ۔ اس ماہ رمضان میں اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرض کو ادا کرو۔ اگر اس کے پاس روزانہ کا خرچہ نہیں ہے تو اس کے لیے سحری اور افطاری کے اخراجات مہیا کرو۔ جتنی تمہاری استطاعت ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس عمر سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ خدا کی رحمت اور نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کون نیک کاموں میں پیش ہوتا ہے۔ اخروی امور میں فکر کرنا قلبی عبادت ہے۔ دوسرے حصے میں عبادت کے بارے میں گفتگو کروں گا اور وہ تفکر اور قلبی عبادت سے متعلق ہے۔ 1 گھنٹہ تفکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، یعنی آدمی کو ہوشیار اور زیرک ہونا چاہیے تاکہ وہ روح اور روحانیت کو سمجھے۔ اخروی امور، خود شناسی، آخرت شناسی، سعادت ابدی میں غور و فکر کرے اور ان امور کی طرف توجہ دے جو انسان کے دنیا و آخرت کی کامیابی کے ضامن ہوں۔ آج کل انسان کا مطمع نظر صرف دنیاوی امور ہے، وہ فقط مادیات کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ خلا میں جانا کتنا زحمتوں کا کام ہے۔ انسان کس قدر پیسے خرچ کرتا ہے کہ چاند پر پہنچ جائے۔ یہ تحقیق کرتا ہے کہ وہاں معدنیات حاصل ہو جائیں جن سے استفادہ کیا جا سکے، یا مثلاً وہ اپنا دارالخلافہ کسی اور سیارے میں منتقل کر دے تاکہ اگر جنگ اسٹار وار ہو تو وہ فاتح قرار پائے۔ یہ تفکر انسان کے لیے باعث سعادت اور کامیابی نہیں ہے۔ یہ مادی علم و دانش جو غیر از روحانیت پر مبنی ہوتا ہے، سوائے انسان کے وجود کو نقصان اور ضرر پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ رسالہ مکتب اسلام میں لکھا تھا، امریکہ میں جو سب سے زیادہ دوا کی گولی استعمال ہوتی ہے وہ سکون کی گولیاں ہیں۔ مسکن دوائیں ہیں جو بازار میں زیادہ فروخت ہوتی ہیں کیونکہ آج کا مادہ پرست انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ وہ زندگی کو صرف مادی حیات تصور کرتا ہے۔ اس کی نظر میں دولت مندی باعث عزت و تکریم ہے۔ وہ اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو کھو چکا ہے۔ بس اس کے ذہن میں ایک ہی خیال ہے کہ صبح کو اٹھے اور باہر نکل جائے، مال جمع کرنے کی غرض سے اچھا کھانا پینا، بہترین سیر و تفریح کے لیے بہترین پارک، جدید ماڈل کی گاڑی اس کی زندگی کی ترجیحات میں سے ہیں، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی اعلیٰ عہدہ یا صدارت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اس کی نظر میں عزت و افتخار اقتدار میں مضمر ہے۔ انسانی کمال کے لیے روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، روح اور بدن، ظاہر اور باطن۔ ایک کا تعلق مادے سے اور دوسرے کا روحانیت سے۔ انسان غیر از حیوان ہے، اس لیے کہ حیوان کی کوئی جہد نہیں ہوتی، صرف ایک جہد ہے کہ مادے سے اس کا تعلق ہے اور وہ موت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ انسان کا وجود ہمیشہ باقی رہے گا اور اس کی روح کی شکل میں، کیونکہ اس کا جسم اس روح کے لیے سواری ہے، ایک گاڑی کی مانند ہے جو اپنے مالک کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ خود گاڑی کی کوئی حیثیت ہی نہیں سوائے اس کے کہ سواری کو اپنے منزل تک پہنچا دے۔ ہمارے اور آپ کے بدن کی شان اور حیثیت یہ ہے کہ ہماری روح اس بدن کی بدولت بہت سی سعادتوں سے بہرہ مند ہوتی ہے۔ سننا، جاننا، دیکھنا، یہ سب روح کے لیے سعادت ہے۔
روح ہاتھ پاؤں زبان اور کان کی برکت سے فرشتے سے بلند اور برتر ہو جاتی ہے، نیکیوں کا مرقع ہو جاتی ہے اور اس قدر سعادت حاصل کرتی ہے کہ جب موت سے ہمکنار ہوتی ہے تو ملائکہ کی صف میں شامل ہو جاتی ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 30 اور 31۔ اے نفس مطمئنہ، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جسم فقط روح کا اوزار اور آلہ کار ہے کہ جن کے وسیلے سے انسان رخت سفر باندھ لے اور اپنے پروردگار کی برکت سے ہمیشہ بقا و دوام حاصل کرے۔ یاد رکھیے کہ یہ روزے جو اسلام میں واجب ہیں، یہ احکام صرف اسلام سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے زمانے میں نماز و روزہ نہ ہو، جو تربیت و تقویت روح بشر کا باعث بنتا ہے۔ واجب احکام ایک ایسی مؤثر دوائی ہے جو خدا نے انسان کی روحانی صحت کے لیے تجویز کی ہے، یعنی اگر آدمی نماز روزہ نہ کرے تو صحیح انسان نہیں بن سکتا۔ اگر آدمی اپنے شکم کی لذات کے پیچھے لگا رہے تو گائے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اگر انسان جنسی لذات میں پڑا رہے تو سور کی مانند ہو جائے گا۔ کل روز قیامت بہت سے انسان ایسی قبیح شکل میں حشر کے میدان میں وارد ہوں گے کہ سور اور بندر ان سے زیادہ حسین ہوں گے۔ بہرحال روزہ نام ہے تقویت روح اور حیوانی صفت سے ماورا انسان کے کھانے پینے کے لیے ایک دوا کا، جو جس میں انسانی کو زوال سے بچاتی ہے۔ خوراک ذات انسانی کے لیے مطلوب نہیں بلکہ ذات حیوانات کے لیے مخصوص ہے، ورنہ یہ خوراک انسان کے جسم کی مجبوری ہے، جس طرح ایک گاڑی کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکم انسانی بھی اسی طرح ہے، جب تک اس کو خوراک نہ دیں وہ کام نہیں کرے گا، لیکن یہ صرف جسم کو باقی رکھنے کی حد تک اس کا قوت انسانی سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ جتنی خوراک جسم کی ضرورت ہے وہ کھائے، زیادتی بھی نقصان دہ ہے۔ طبیب کہتے ہیں روزہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ 11 مہینے ہم نے اپنی غذا میں زیادتی کر لی تھی، 3 وقت کھاتے تھے، اب رمضان میں 2 وقت کھاتے ہیں، اور ہمیں افطار میں بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی غلط ہے کہ پھر روزے کا کیا فائدہ، بلکہ اس سے زیادتی اور نقصان ہوتا ہے، بد ہضمی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ روزہ خوراک کے مادی کو کم کرنے اور روحانی خوراک کو بڑھانے کا نام ہے۔ جو چیز فانی ہے وہ مادی ہے، اور جو چیز باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے وہ روحانی ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو اپنی زبان کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے، ایک لفظ بھی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں۔ ماہ رمضان میں اپنے نفس کی خوشی بھول جائیں، انسانیت کے راستے پر گامزن ہو۔ یہ راستہ بہت کٹھن اور دشوار ہے، علماء میں مشہور ہے، یعنی مولوی بننا آسان ہے، آدمی بننا بہت مشکل ہے۔ کتاب پڑھ کر آدمی ملا بن جاتا ہے، لیکن خود آدمی بننا بہت مشکل ہے، اس میں بڑی زحمت ہے۔ رنج اٹھائے بغیر گنج حاصل نہیں ہوتا۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے نفس کو خوراک فراہم کریں، اپنی آنکھوں کو گناہ حرام میں مبتلا نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کی ٹوہ میں لگ سکتے۔ جو کسی مومن کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ اس مہینے میں اپنی آنکھوں کو تلاوت قرآن میں مصروف رکھیں، اپنے کانوں کو حرام، جھوٹ، غیبت سننے سے بچائیں، بلکہ ان کے بجائے ان کو روحانی غذا یعنی قرآن کی تلاوت، تفسیر و واعظ و نصیحت، فضائل اہل بیت سننے میں لگائیں، جو روح کی تقویت کا باعث ہیں۔ یاد خدا قلب انسانی کو قوت اور حیات بخشتی ہے۔ اس مہینے میں اپنے پڑوسیوں کو آزار پہنچانے سے گریز کریں، چاہے وہ بلند آواز سے قرآن پڑھنا ہو، چاہے سمجھ کر اور کچھ اور پڑھیں کہ معلوم ہوا کہ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھنا ہو، چاہے کچھ اور پڑھیں کہ معلوم ہو کہ اپنے آپ کو بہت دیندار ظاہر کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ روزہ عام و خاص اور خاص الخاص۔ عام روزہ یعنی مبطلات روزہ کو انجام نہ دیں، خاص روزہ اپنے نفس کو مطلقاً ہر گناہ سے بچائیں، اور خاص الخاص روزہ قلب کو تقویت پہنچانا۔ میرے عزیز جوانوں، رمضان المبارک کی سحری میں بیدار ہوں، کسی مخفی جگہ پر جا کر عربی میں، فارسی میں یا دل میں اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کریں۔ اس مریض کی طرح جو اپنے طبیب کو اپنے مرض کی کیفیات سے آگاہ کرتا ہے، ایک تکلیف یا پریشانی کا ذکر کرتا ہے، اپنا درد دل بیان کریں۔ آپ کے باطنی درد دل کا مداوع خدا سے مربوط ہے۔ جب بھی نور الہی سے رابطہ کریں گے، آپ کے دل میں بھی ایک نور پیدا ہوگا۔
اگر کوئی مادی پریشانی بھی رکھتے ہیں تو اپنے خدا سے التجا کریں، اے میرے مولا میں اپنی حاجت لے کر کہاں جاؤں؟ من لی غیرک، میرا تیرے علاوہ حاجت روا کون ہے؟ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، اگر تو میرا مددگار ہوگا تو میں روزے رکھنے کے قابل ہوں گا۔ تو اگر اپنی نظر کرم نہ کی اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں ڈرتا ہوں کہ ہر چیز سے محروم رہوں گا۔ پروردگار مجھے ایک پل بھی اپنے سے جدا نہ کر، میرے حال پر رحم فرما۔ جوانان عزیز اپنا محاسبہ نفس کریں، اپنے خدا کے حضور اپنے اعمال کو جانچیں، روزانہ محاسبہ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس دن کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اسی رات استغفار کریں، دوسرے دن وہ گناہ سرزد نہ ہونے پائے، اپنے خدا کے حضور شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی تلافی کریں، لکھے ہوئے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک مختصر واقعہ سناتا چلوں۔ لوام البینات کی کتاب میں درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان توبہ کی امید کے ساتھ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ اس نے ایک نوٹ بک جیب میں رکھی ہوئی تھی، اگر کسی دن کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا تو اپنی زبان یا آنکھوں یا ہاتھ پاؤں کے ذریعے تو وہ اپنے گناہ کو نوٹ کرتا۔ صبح کے وقت وہ مسجد جا کر اپنے گناہوں کو یاد کرتا اور صمیم قلب کے ساتھ یہ کہتا، الہی العفو، خدایا مجھے معاف فرما۔ اس جوان نے یہ اپنی عادت بنا لی۔ ایک دن اس نے اپنے گناہ کو لکھنے کے لیے ایک نوٹ بک نکالی، دیکھا اس کے سارے پچھلے گناہ جو اس نے اس کاپی میں نوٹ کیے تھے وہ سب مٹ چکے ہیں، اور ان کی جگہ لکھا تھا کہ جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ ہم اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس استغفار کی جگہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتے ہیں۔ میں مومن کے لیے اس سے بڑی بشارت نہیں سمجھتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزانہ نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور یہ کلمہ زبان پر جاری کریں، بکا یا اللہ ہو۔ تقریر نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں ذکر خدا کی لذت کا ادراک کرنا۔ ہم نے گزشتہ روز عرض کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادات کے ساتھ مخصوص ہے۔ بدنی عبادات اور قلبی عبادات۔ بدنی عبادات کا تذکرہ ہو گیا، جو زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء و جوارح سے عبادت انجام دی جاتی ہے۔ قلبی عبادات کا تعلق تفکر سے، اور عبادات کی یہ قسم رمضان المبارک میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آدمی کی حقیقت عبادت ہے، دور اندیشی، فہم و ادراک۔ جب تک ادراک صحیح کام کرتا ہے تو یہ معدہ اور شہوانی خواہشات اس پر غالب نہیں آتی۔ خاص طور پر ہاضمے کا مقام خوراک کی زیادتی کا شکار ہو جائے، انسان کی ادراک کی کیفیت یا صلاحیت خراب ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کا ادراک کام نہیں کرتا اور آدمی ادراک کی بصیرت کھو بیٹھتا ہے، اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو آدمی کا ذہن کند ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ خوراک کی زیادتی انسان کو صحیح ادراک سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے کہ شکم پوری حیوان کی صفت اور ادراک انسان کا خاصہ ہے، دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو اس قوت ادراکیہ عقلی مطالب کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ جتنا انسان کا معدہ خالی ہوگا اس کی قوت ادراکیہ اتنی زیادہ ہوگی جس سے وہ ذکر الہی کی لذت کا ادراک کر سکتا ہے جو بھرے پیٹ میں محال ہے۔ اس حالت میں وہ گائے کی مانند ہے۔ پس کب انسان ذکر خدا کی لذت سے بہرہ مند ہوتا ہے اور ملائکہ کی صف میں شامل ہوتا ہے؟ جب روزے سے ہوتا ہے، چاہے دن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے جتنی گرمی ہو، چاہے اس نے سحری کم کھائی ہو، اس کی روح زیادہ لذت حاصل کرتی ہے۔ وہی ذکر الہی کی شیریں لذت اس خالی معدے کی جگہ پر کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جناب موسیٰ ابن مریم نے کوہ طور پر 40 روز و شب کچھ نہ کھایا نہ پیا، یعنی 40 دن تک ایک لقمہ بھی ان کے حلق سے نہیں اترا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ روح کی طاقت نے بدن کو برقرار رکھا۔ اگر روحانی طاقت آ جائے تو وہ بدن کو تازہ رکھتی ہے۔ اگر روح انسانی قوی ہو تو وہ زمین کے اندر قبر میں بھی انسان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ روح اس جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔
ابن بابویہ کا 1000 سالہ تازہ جزد۔ کتاب روح و ریحان میں لکھا ہے کہ ناصر الدین شاہ قاجار نے اپنے زمانے میں علی بن بابویہ قمی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مطہر جو شہر رے میں واقع ہے اس کی تعمیر کا ارادہ کیا، کیونکہ سیلاب کے باعث ان کا مزار منہدم ہو گیا تھا، جس کی خبر شاہ کو دے دی گئی تھی۔ اس نے آپ کا مزار تعمیر کرنے کے لیے رقم مختص کی۔ قبر کی تعمیر شروع کی گئی۔ جب قبر آشکار ہو گئی، ان کا جسد خاکی اقدس 1000 سال گزرنے کے باوجود بالکل تازہ تھا، یہاں تک کہ شیخ کے ناخنوں میں جو مہندی لگی ہوئی تھی اس کا رنگ بھی نہیں اترا تھا۔ جب شاہ کو اس بات کی خبر دی گئی، شاہ نے بھی خواہش ظاہر کی کہ تعمیر کو روک دیا جائے تاکہ وہ بھی قدرت کے اس زندہ شاہکار کی زیارت کرے۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے بابویہ کے تر و تازہ جسم کی زیارت کی۔ اس کے بعد ان کا مزار تعمیر کر دیا گیا، جو آج بھی باقی ہے۔ شیخ صدوق جیسے کئی لوگ ہیں جن کی قبر سے تازہ اجزاد ظاہر ہوئے۔ اصل طاقت روح ہے اور مادہ روح کا محکوم ہے۔ جناب احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی قبر ان کی انگوٹھی کی وجہ سے دریافت ہوئی، جو ان کے ہاتھ کی انگلی میں موجود تھی، جس پر لکھا تھا احمد بن موسیٰ القاظم، جس سے یہ پہچان ہوئی کہ جسد مبارک امام موسیٰ ابن جعفر کے فرزند کا جو مدتوں کے بعد بھی تر و تازہ ہے۔ اس ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روحانی غذا حاصل ہو۔ اس ماہ میں حیوانی صفات سے پرہیز کیا جائے، بلکہ اس کے بجائے روحانی امور انجام دیں، اور وہ امور علمی ہوں۔ ملائکہ کے دوش بدوش فرشتہ صفت بن جائیں، صاحبان علم بن جائیں۔ رمضان کی برکت سے ہمارا معدہ خالی ہے، ہم اچھی طرح سے ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ علم سے روشناس کراؤں۔